اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to the online classes from ANSI Institute of Management and Science, Mardan, that is the approved center of the Sarhad University, and organize these classes for you. So my name is Muhammad Yunus and the program is B.Ed and the subject code is EDU 307 and the subject name is curriculum development and implementation, یعنی نصاب سازی اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے عملی جاموں اس کو پہنانا ہے. اب اس میں یونٹ فرسٹ جو ہے دا ریکنسیپچولائزیشن آف کریکولم یا نصاب کا جو بنیادی تصورات ہے اس کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے. ٹاپکس اس میں شامل ہے ٹریڈیشنل اینڈ پراگریٹو کنسیپٹ آف کریکولم, ایلیمنٹس آف کریکولم, کامن پلیسز آف کریکولم. Number 4, role of hidden curriculum in education. Number 5, role of educational ideologies in curriculum development. Number 6, role of school leadership including teacher in curriculum development. Number 7, role of information and technology in curriculum development. So before coming to the first topic, پہلے ٹاپک پہ آنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ کریکولم کی جو تعریف ہے کہ کریکولم یا نصاب ہے کہ یہ چیز. سو کریکولم یا نصاب جو ہے یہ دو لاطینی زبان کا مجموعہ ہے, یعنی کرر جس کا مطلب ہے پاتھ وے, راستہ, اینڈ کولم مین ڈیسٹینیشن یعنی منزل. تو مطلب یہ ہو کہ کریکولم جو ہے یہ منزل کی طرف ایک راستہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جس طرح کہ آپ لوگوں کا منزل جو ہے B.Ed ڈگری حاصل کرنا ہے اور اس منزل کے حصول کے لیے آپ لوگ سیمسٹر فرسٹ, سیمسٹر سیکنڈ, سیمسٹر تھرڈ میں جتنے بھی سبجیکٹ ہے اس سے گو تھرو آپ جاتے ہیں اور اس کو پاس کر کے آپ اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں. تو ہر ایک منزل کے حصول کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے. اس طرح تعلیمی جو نصاب ہے, کریکولم ہے, خواہ انگلش ہے, اردو ہے, پشتو ہے, تو اس کے آخر پہ ایک منزل ہوتا ہے اور اس منزل کے حصول کے لیے ہمیں اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے. اب ادر ڈیفینیشن جو ہے اس میں آل دا انڈور اینڈ آؤٹ ڈور لرننگ ایکٹیویٹیز آر کالڈ کریکولم. اسکول کے اندر, اسکول کے باہر جتنی بھی تعلیمی سرگرمیاں ہیں ہم اس کو کریکولم کہتے ہیں. یعنی خواہ یہ تعلیمی سرگرمی اسکول کے اندر ہو یا اسکول کے باہر ہو. اسکول کے اندر جو کلاسز میں, پلے گراؤنڈ میں, یا اسکول کے باہر جو اسٹڈی ٹور کی شکل میں ہو سکتے ہیں, ادر ٹرپس, میوزیم اور چڑیا گھر وغیرہ آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو مختلف قسم کے سرگرمی ہو سکتے ہیں. جیبکر کے مطابق آل دا لرننگ ایکٹیویٹیز وچ از پلان, آرگنائز اینڈ گائیڈیڈ بائی اسکول انسائڈ اور آؤٹ سائڈ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی از کالڈ کریکولم. جیبکر ایک ایجوکیشنسٹ ہے, اس کے مطابق یعنی جتنی بھی تعلیمی سرگرمیاں ہیں جس کی منصوبہ بندی, تنظیم اور رہنمائی ایک اسکول کرتا ہو, خواہ اسکول کے اندر ہو یا اسکول کے باہر ہو, ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہو یا بہت سے گروپ کے ساتھ ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں کریکولم. Curriculum is a tool in the hand of a teacher through which she modifies the behavior of students to adjust them in society. نصاب استاد کے ہاتھ میں ایک ایسا اوزار ہے جس کے ذریعے استاد اپنے اسٹوڈنٹ کی کردار میں تبدیلی لے آتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو سکے, سیٹ ہو سکے. کس طرح؟ یعنی یہ ایڈجسٹمنٹ بطور ٹیچر, بطور انجینئر, بطور ڈاکٹر, بطور سائنٹسٹ, بطور ایک آفیسر, کوئی بھی مختلف فیلڈ میں, مختلف جگہوں میں یہ ہو سکتی ہے, ڈپارٹمنٹس میں. پھر نصاب کے ساتھ ایک دو ٹرم جو ہے یا ہم موضوع استعمال کرتے ہیں, کورس اور سلیبس. سو کورس جو ہے یہ نصاب کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں مختلف ٹاپکس یا سبجیکٹ جو ہے ایکسپلین فارم میں ہوتے ہیں جس میں ہر ایک
ٹاپک کی پر وسیع بحث کی جاتی ہے، یعنی اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور 2 پیراگراف کی شکل میں، 3 پیراگراف کی شکل میں، 3-4 پیجز کی شکل میں یا یونٹ کی شکل میں اس پر مٹیریل موجود ہوتے ہیں۔ سلیبس جو ہے یہ صرف ایک آؤٹ لائن ہوتا ہے کورس کا، سبجیکٹ کا، اور اس میں صرف یونٹس اور اس میں مخصوص ٹاپک دیے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایکسپلینیشن یا وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کہ یونٹ نمبر 1 انکلوڈ دیز ٹاپکس، یونٹ نمبر 2 میں یہ ٹاپک شامل ہے، یونٹ نمبر 4 میں یہ ٹاپک شامل ہے، اور اس کا وضاحت یا ایکسپلینیشن پھر آپ کو کورس میں ملے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کریکولم، کورس اور سلیبس میں۔ کریکولم بہت وسیع یا نصاب وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لرننگ سرگرمی کی یا لرننگ ایکٹیویٹیز کے اصطلاح مطلب اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ کورس سلیبس جو ہے یہ اس کریکولم یا نصاب کا حصہ ہے۔ اب بات آ جاتی ہے ٹریڈیشنل اینڈ پروگریسو کنسیپٹ آف کریکولم کی۔ تو ٹریڈیشنل یا روایتی جو نصاب ہے اور دوسرا ہے جدید نصاب، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹریڈیشنل کریکولم یہ ہے کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، اس کا مرکزی محور جو یہ استاد کے گرد گھومتا ہے، استاد جو ہے سب کچھ ہوتا ہے، وہی نصاب ہے، وہی اسکول ہے، وہی مطلب اتھارٹی ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے طالب علم وہی کرتا ہے، اس کی بات کی پیروی کرتا ہے، اس کو مانتا ہے۔ طلباء کا اس نصاب میں عمل دخل بہت کم ہوتا ہے اور ٹیچر کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی ٹیچر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس میں فیسیو ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے یا پاور ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس میں کارپورل پنشمنٹ جسمانی سزا، کارپورل پنشمنٹ ایک نیو ٹرم ہے، یعنی کارپورل مین جسمانی، پنشمنٹ مین سزا، جسمانی سزا پر زور دیا جاتا ہے۔ جو پرانی طریقہ تعلیم تھا یا روایتی تدریس، اس میں ڈنڈے یا زور زبردستی کے ذریعے بچوں کو مجبور کر کے اس کو سکھایا جاتا تھا۔ روٹ لرننگ یا رٹا لگانا، اس میں اس پر زور دیا جاتا تھا، رٹا رٹائے تعلیم، مطلب کہ بچے جو اس میں کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ زبان الفاظ جو ہے زبانی یاد کرتے تھے بالکل طوطے کی طرح۔ اور یہ لیس پریکٹیکل ہے، پریکٹیکلٹی یعنی پریکٹیکل ورک اس میں بہت زیادہ یا عملی کام اس میں بہت کم ہوتا ہے، تو یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں تھیوریز پر اور پڑھائی پر، ریڈنگ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے پروگریسو کریکولم یا جدید نصاب ہے، تو اس میں یہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہے، یعنی اس کا جو فوکس پوائنٹ ہے یا مرکزی پوائنٹ یہ طالب علم ہوتا ہے۔ طالب علم اس کی لائکس ڈس لائک یعنی پسند ناپسند اور اس کی دلچسپیاں، اس کی نفسیات، اس کی عمر اور ذہنی استعداد کے مطابق اس کو دیکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ڈیموکریٹک ہے، یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے آزادانہ گھومتے پھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سوالات کر سکتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، گروپ میں ڈسکشن کر سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں، استاد سے سوالات یعنی ٹیچر سے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیموکریٹک ہے، اس میں اسٹوڈنٹ پر کوئی پابندی یا زبردستی نہیں ہوتی۔ نو پنشمنٹ، اس میں سزا کا تصور نہیں ہے، یہاں پر صرف سرگرمیاں اور پریکٹیکل ورک پر زور دیا جاتا ہے، طالب علم کو مصروف کار رکھا جاتا ہے اور اس میں سزا کا تصور نہیں ہے۔ ایکٹیویٹی بیس ہے، یعنی مختلف قسم کی سرگرمیاں طالب علم کی ذہن، عمر، اس کی کورس کے مطابق مختلف قسم کی سرگرمیاں بنائے جاتے ہیں اور اس کی علم میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ کنسیپچول ہے، اس کی جو کنسیپٹ کلیئرٹی ہے، اس کی سمجھ کے بارے میں، اس کی فہم کے بارے میں سوچا جاتا ہے تاکہ اس کا بچے جو ہے وہ سمجھ سکے، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو سکے، کسی چیز کے بارے میں اس کا تصور جو ہے واضح ہو سکے
اور اس میں کریٹیو یعنی وہ کچھ کرنے اپنی طرف سے کچھ کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ پروگریسو کریکولم میں ان چیزوں پر زور دیا جاتا ہے جو کہ بالکل ٹریڈیشنل کریکولم یا روایتی نصاب کے برعکس ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹاپک نمبر 2 میں ایلیمنٹس آف کریکولم یا نصاب کے جو عناصر ہیں. تو نصاب کی بنیادی 4 عناصر ہیں. ایک کو آبجیکٹیوز یا مقاصد کہتے ہیں، کنٹینٹس مواد یا مٹیریل، اور نمبر 3 ٹیچنگ میتھڈ یعنی طریقہ تدریس، نمبر 4 ایویلویشن یا جائزہ. اب آبجیکٹیو ہر ایک چیز جب کوئی ہم کام کرتے ہیں اس کام کے لیے ہم پہلے سے آبجیکٹیو یا مقاصد طے کر لیتے ہیں. ہمارے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں. ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم کنٹینٹس مواد کا سلیکٹ کرتے ہیں، تعین کرتے ہیں. ریٹن مٹیریل ٹاپکس کی شکل میں، یونٹس کی شکل میں، اسباق لیسنس کی شکل میں ہم کتابوں میں شامل کرتے ہیں. یہ کنٹینٹس مواد جو ہیں ہم مختلف سورسز سے، نیٹ سے، لائبریری سے، ٹیچر سے، کویسچنیئرس، ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم حاصل کرتے ہیں. اور اس طرح ہم اس سسٹم یا نصاب سازی کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر ان مواد کو ہم منطقی طریقے سے اس میں ترتیب دے دیتے ہیں. یعنی یونٹ نمبر 1 میں کون سے ٹاپک ہونے چاہیے، یونٹ نمبر 2 میں کون سے ٹاپک ہونے چاہیے، یونٹ نمبر 3 میں کون سے ٹاپک ہونے چاہیے، اور ہر ایک یونٹ میں پہلا ٹاپک کون سا ہونا چاہیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو بالکل یہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح جو ہے ایک ترتیب میں منطقی لحاظ سے جڑ جاتے ہیں اور ایک کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اس طرح ایک منظم ترتیب میں مواد کو رکھ لیتے ہیں. ٹیچنگ میتھڈ، اب اگر نصاب سازی میں کنٹینٹس سلیکشن ہو گیا، مواد کا تعین ہو گیا، انتخاب ہو گیا، اب ان مواد کو پڑھانے کے لیے طریقہ تدریس چاہیے. اب طریقہ تدریس میں مختلف طریقے ہیں. بیان طریقہ تدریس، لیکچر میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، مظاہراتی طریقہ تدریس، ایکسپیریمنٹل میتھڈ، تجرباتی طریقہ تدریس، مختلف قسم کے طریقے ہیں. اب ان طریقوں کے ذریعے جتنے بھی نصاب ساز ہیں یا کریکولر ڈیزائنر ہیں وہ ہر ٹاپک کے لیے الگ الگ طریقہ جو ہے اس میں رکھ لیتے ہیں کہ کون سا ٹاپک کس طریقے سے بہتر طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. تو یہ بات طے کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ عملی طور پر پڑھایا جاتا ہے کلاسوں میں، اور جس کے لیے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد پڑھانے کے بعد ایویلویشن ججمنٹ ہوتی ہے ان طالب علموں کی جس کو یہ سیمپل بیس پہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آیا ان مواد کو پڑھانے کے بعد طالب علم کے لیے جو ٹارگیٹس یا آبجیکٹیو رکھے گئے تھے وہ حاصل ہوئے ہیں یا نہیں. اگر یہ آبجیکٹیوز حاصل ہوئے ہیں تو مطلب کہ یہ نصاب ٹھیک ہیں. اس کے بعد یہ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے بڑے پیمانے پر اس کی چھپائی کرتا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، آبجیکٹیو یا مقاصد حاصل نہیں ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آبجیکٹیو فارمولیشن یا بنانے میں کوئی مسئلہ ہے، یا کنٹینٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا کنٹینٹ مطلب اس کا انتخاب ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا ہے، ٹیچنگ میتھڈ یا طریقہ تدریس میں کوئی مسئلہ ہے، یا پھر جو ایویلویشن یا جائزہ کا عمل ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے، مسلسل عمل ہے. اس پر بار بار سوچا جاتا ہے اور جہاں پر پرابلم مسئلہ ہو اس کو دور کر کے نصاب کی اصلاح کی جاتی ہے، اس پر کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو یہ 4 بنیادی عناصر ہے جو کہ نصاب سازی میں اس کو بہت عمل دخل ہے، اس پر بہت زور دیا جاتا ہے. یعنی آبجیکٹیوز، مقاصد، کنٹینٹس، مواد، ٹیچنگ میتھڈ،
طریقہ تدریس، ایویلویشن، جائزہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹاپک نمبر 3 جو ہے کامن پلیسز آف کریکولم. سو دیز آر دا کامن پلیسز ان کریکولم. میں یہ جو کامن پلیسز ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہے یعنی کنٹینٹس، ٹیچر ہے، لرنر ہے طالب علم، مائلیو یعنی انوائرمنٹ ماحول ہے. ان 4 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اگر کنٹینٹ نہ ہو، مواد نہ ہو، سبجیکٹ میٹر نہ ہو تو ہم کیا پڑھائیں گے بچوں کو. تو کچھ مواد ہونی چاہیے جس کو ہم پڑھا سکے، اس کو ٹیچ کر سکے کلاسوں میں طالب علموں کو. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے لیے ٹیچر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کنٹینٹ یا مواد اسٹوڈنٹ خود نہیں پڑھ سکتے اور نہ سب اسٹوڈنٹ کے لیے ایسا ممکن ہے، بلکہ اس کے لیے ایک رہنما، ایک فیسیلیٹیٹر، ایک ٹیچر، ایک مینٹر، ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ٹیچر کی شکل میں اس کو دیا جاتا ہے. ٹیچر جو ہے ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ دوسروں کو پڑھاتا ہے اور اسٹوڈنٹ یا دوسرے طالب علموں کی کردار میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے مواد یا سبجیکٹ میٹر کے ذریعے. لرنر جو ہے طالب علم، یہ ایک کی پوائنٹ ہے اس میں، اور کیونکہ یہ سب کچھ اسی طالب علم کے گرد گھومتا ہے. طالب علم ہے تو ٹیچر بھی ہے، سبجیکٹ میٹر یا کنٹینٹس یہ بھی ہے، انوائرمنٹ لرننگ ماحول بھی ہوگا. اب اگر طالب علم نہیں ہے تو کس کو پڑھائیں گے، پھر کس کے لیے یہ سب. تو مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ کہ اسٹوڈنٹ کون ہے، اس کا عمر کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے، اس کا انٹرسٹ دلچسپی کس چیز میں ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہم مواد کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک بہتر انداز میں اس کی ذہنی استعداد کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ طالب علم کا جتنا ذہنی استعداد ہو اسی ذہنی استعداد کے مطابق ہم مواد رکھ لیتے ہیں، بلکہ سمپل اور آسان الفاظ میں، نہ کہ پیچیدہ میں، تاکہ اس کو کنفیوز کیا جائے یا اور الجھائے. مائلیو انوائرمنٹ یعنی مائلیو کا مطلب انوائرمنٹ مین ماحول. اب ماحول بھی ضروری ہے. اگر ماحول وہاں پر سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہے، مطلب ہے کہ ماحول میں وہاں پر ایویئرس ہونی چاہیے، بجلی کا پراپر انتظام ہونی چاہیے، پانی اور دوسرے جو بنیادی ضروریات ہیں، طالب علموں کا شور نہیں ہونی چاہیے. تو خاموش ماحول، وہاں پر ضرورت کے مطابق ایویئرز یعنی سمعی و بصری معاونات، یہ سب جو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ سب چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے تاکہ طالب علموں کو آسانی سے سمجھایا جا سکے. تو یہ 4 چیزیں بہت کامن ہیں نصاب میں، اور اس پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ جو مقاصد ہے، جس مقصد کے لیے یہ ایجوکیشن سسٹم بنا ہے، اس کی جو نصاب ہے یا طالب علم کے جو اس کے لیے ہم نے مقاصد رکھے ہیں، اس کو ہم اچیو کر سکیں. ٹاپک 4 دا رول آف ہڈن کریکولم ان ایجوکیشن. اب ہڈن کا کریکولم کا ایجوکیشن میں کیا کردار ہے. اب ہڈن مین چھپا ہوا، کریکولم نصاب، چھپا نصاب. مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیشن میں لرننگ فرام اسکول انوائرمنٹ از کالڈ ہڈن کریکولم. جو اسکول کے ماحول سے ہم سیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہڈن کریکولم. اب اسکول کے ماحول میں کیا ہے، یعنی مطلب کہ ماحول میں وہاں پر ڈسپلن ہے، مارننگ اسمبلی ہے، ڈیبیٹس ہے، ٹیچرس بیہیویئر ہے، اسکاؤٹ ایکٹیویٹیز ہوں گے، ادر کو کریکولر یعنی ہم نصابی سرگرمیاں ہوں گے. اب یہ ہڈن کریکولم جو ہے یہ لکھنے یعنی ٹیکسٹ فارم میں یا نہیں ہوتا، لکھا ہوا نہیں ہوتا، کتاب کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہم ماحول کو دیکھتے ہیں اور اسکول کے ماحول سے سیکھتے ہیں. اب اسکول کے ماحول سے جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کا کیا کردار ہے ایجوکیشن سسٹم میں. مطلب یہ کہ ہڈن کریکولم پلے دا فالوئنگ رول ان ایجوکیشن.
پروڈیوس مارلٹی اینڈ پولائٹنس امانگ دا اسٹوڈنٹ میں شائستگی یا شائستہ زبان اور اس کی اخلاقیات کو اچھے بناتے ہیں. ویل ڈسپلن اسٹوڈنٹ کو کی نظم و نسق میں بہتر کردار ادا کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس بلڈنگ خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں. کریٹیوٹی اس میں تخلیقی فن جو ہے اس میں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. ٹیم ورک یا گروپ ورک کنسیپٹ جو ہے یہ اس میں پروان چڑھتا ہے. اور باہمی ربط جو ہے یا میوچول انٹریکشن اور ڈسکشن بحث و مباحثہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے اس سے. اور لرننگ یعنی سیکھنے کے لیے دلچسپیوں میں اضافہ ہوتا ہے. سو یہ ہیڈن کریکولم کا رول ہے کہ ہیڈن کریکولم ہے یہ چیز اور اس کا کیا رول ہے. ٹاپک نمبر 5 دا رول آف ایجوکیشنل آئیڈیالوجیز ان کریکولم ڈیولپمنٹ. اب ایجوکیشنل آئیڈیالوجیز کیا ہے یا تعلیمی نظریات, اس کا تعلق فلسفہ سے ہیں. اب جب ہم نصاب کی ترقی میں اس کی بنانے میں ان تعلیمی نظریات یا فلسفیانہ نظریات سے مدد لیتے ہیں, مختلف قسم کے فلاسفرز ہیں جیسے کہ پلیٹو ہے, ایرسٹاٹل ہے, ایڈلر ہے, ادر. تو یہ فلسفی اس کے اپنے اپنے فلسفے ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, اور اس نے ٹیچر, اسٹوڈنٹ, کریکولم, ڈسپلن, ایویلویشن, آبجیکٹیو آف ایجوکیشن اور ٹیچنگ میتھڈ ان سب پر اپنے اپنے آئیڈیالوجیز میں بحث کی ہے. اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کس طرح ہونی چاہیے. تو جب ہم نصاب بناتے ہیں تو ہم انہی کو پڑھتے ہیں اور اسی سے نصاب سازی میں مدد لیتے ہیں. کچھ بنیادی آئیڈیالوجی یا نظریات جو ہے اس میں آئیڈیالزم ہے, ریئلزم ہے, پیرینیلزم ہے, پریگماٹزم ہے, ایسینشلزم ہے, ریکنسٹرکشنزم ہے, ماڈرنزم ہے, پوسٹ ماڈرنزم ہے. یہ مختلف قسم کے فلسفے ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, نظریات ہیں ایجوکیشن. اور اس میں ٹیچر, اسٹوڈنٹ ان سب کے مطابق جو ہے بحث ہوا ہے, اور اسی سے نصاب سازی میں ہم مدد لیتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف نظریے کنسیپٹ کے بارے میں یا ڈسپلن, ٹیچر, اسٹوڈنٹ, ایویلویشن, اس کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. اسی سے ہم اپنے نصاب کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹاپک 6 جو ہے دا رول آف اسکول لیڈرشپ انکلوڈنگ ٹیچر ان کریکولم ڈیولپمنٹ. اب لیڈرشپ کا اسکول لیڈرشپ کیا ہے؟ اسکول لیڈرشپ یہ ہے کہ پرنسپل اور ٹیچر یہ اسکول لیڈرز ہوتے ہیں. اس کا کریکولم ڈیولپمنٹ میں یا نصابی ترقی میں اور بشمول استاد کیا رول ہے, کیا کردار ہے. سو لیڈرشپ پلے اے کی رول ان کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم کی یا نصابی ترقی میں لیڈرشپ کا بہت اہم رول ہے, کردار ہے. خواہ وہ ٹیچر کی شکل میں ہے یا پرنسپل کی شکل میں ہے, لیکن اپنے اسٹاف کی سپرویژن یا نگرانی کرتا ہے تعلیمی یا ٹیچنگ آور کے دوران, اور اس کی کمی بیشیوں کو نوٹ کر کے اس پر بحث کیا جاتا ہے, میٹنگ ارینج کرتا ہے اور اس کو ڈسکس کر کے اس کا اصلاح کیا جاتا ہے, ماحول کو بہتر بنا, جس کو ہم انسٹرکشنل لیڈرشپ کہتے ہیں. تو پھر اس کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے اگر اس میں کوئی کمی یا ٹریننگ کی ضرورت ہو. وقتاً بوقتاً ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیچر صاحبان کے لیے مختلف مضامین میں ٹریننگ ہوتا ہے. تو پرنسپل صاحب, ٹیچر صاحبان وہ چونکہ سپرویژن کرتے ہیں, نگران ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹیچر کو کس مضمون میں ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو اس کا نام لسٹ میں شامل کر کے ڈی او آفس کو بھیج دیتے ہیں. پھر وہاں سے اس کو پائڈ یا رائٹ کالج میں اس کو ٹریننگ دی جاتی ہیں. تو ٹیچر جو ہے اس کا بہت عمل دخل ہے, کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ جانتا ہے, وہ ریئل امپلیمنٹر ہوتا ہے, عملی طور پر
پڑھائی کرتا ہے اسٹوڈنٹس، کریکولم، نصاب، ٹیچنگ پروسیس یعنی تدریسی مراحل، ٹیچنگ میتھڈ جو تدریسی طریقہ کار ہے، ایویلویشن پروسیجر یا جائزے کا جو طریقہ کار ہے، اس کی ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ وہ جانتا ہے، یعنی کمی و بیش اس میں کہ پلس اینڈ نگیٹو پوائنٹ وہ خوب جانتا ہے، اور اسی کو ذہن میں رکھ کر نصاب کو آگے بڑھا کر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اور پھر اس کی رپورٹنگ اگر اس میں کوئی خامی یا کوئی ڈیفیشنسیز ہو، کمیز ہو، تو اپنے افسران یا پرنسپل کے تھرو، ڈی او صاحبان کے تھرو پھر آگے یہ چل کر رپورٹ رائٹ اینڈ فائڈ کالجز تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہاں پر ایکسپرٹ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے لیے یا ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ کے جو کریکولم ونگ کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں اور اس کا اصلاح کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ٹیچر، پرنسپل اور ٹیچر صاحبان جو ہے ان سب کا کریکولم یا نصاب کی ترقی میں، ڈیزائننگ میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ٹاپک 7، دا رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کریکولم۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی آج کل بہت عام ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور نصاب کی ترقی میں، اس کی ڈیزائننگ، عملی جامع پہنانے میں، اور پھر اس کی جو ایویلویشن یا جائزہ کا طریقہ کار ہے، ان سب میں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مدد لیتے ہیں۔ اب اگر نصاب کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، یعنی تدوینی نصاب یا نصاب سازی، تو اس میں ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے مدد لیتے ہیں، نیٹ سے مواد لیتے ہیں، وہاں پر ریسرچ آرٹیکل ہوتے ہیں، تھیسس ہوتے ہیں، الیکٹرانک لائبریریز، وہاں پر آن لائن لائبریریز ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، یونیورسٹیز، اسی پہ جا کے ہم وہاں سے مواد حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو آن لائن ویڈیوز ہوتے ہیں، ٹیچنگ ویڈیوز ہوتے ہیں، اس سے بھی مدد لیتے ہیں ٹیچر صاحبان اپنی ٹیچنگ کے لیے، اور پھر یہ کمپیوٹر یا نیٹ جو ہے ہماری کمپوزنگ کے لیے، ای میل کے لیے، ای میل کے ذریعے سینڈنگ ود ان نو ٹائم، کرسپانڈنگ کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ٹیچر جو ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا اور انٹریکٹیو بورڈ جو ہے اپنے کلاس روم میں استعمال کرتے ہیں، وہاں پر طالب علم کی سیکھنے سکھانے کے عمل میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے دا رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کریکولم، کیونکہ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں یا میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ بھی نصاب ہے، یہ نصاب آپ لوگوں تک اس آن لائن کلاسز کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں، اور یہ آن لائن کلاسز انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر ناممکن ہے۔ سو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا کریکولم ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ہے۔ اس کے ساتھ یہ سیشن اختتام کو پہنچ گیا۔ تھینکس الاٹ۔ اب اگر آپ لوگوں کی کچھ کویسچن ہو یا سوالات ہو تو آپ اس سے